السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں راہ زیست بائی زہرا بنت خالد پارٹ 13۔ اگلے روز قصر سلطان میں پورا دن مہندی کی تیاریاں جاری و ساری رہی تھی۔ ساز تیاریوں کے مکمل ہونے کے بعد وہ تیار ہونے چل دیا تھا۔ برہان بھی صبح سے اس کے ساتھ تھا۔ تیار ہونے کے لیے گھر گیا تھا اور پھر اپنے والدین کے ساتھ وہ آنے والا تھا۔ وہ آئینے میں کھڑا خود کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ سفید شلوار قمیض پر گہری ہری واسکوٹ پہنے ہوئے تھا، بالوں کو نفاست سے سجایا ہوا تھا اور بادامی آنکھوں کی چمک واضح تھی۔ تمام مہمانوں کے آتے ہی رسم ادا ہوئی تھی اور کھانا کھل گیا تھا۔ اسے برہان کے ذریعے معلوم ہوا تھا کہ سجل اور عاصم نے رسم کے بعد امیمہ کی طرف جانا ہے، تو وہ سب سے معذرت کرتا ہوا اٹھا تھا اور سجل تک آیا تھا۔ تم امیمہ کی طرف جا رہی ہو؟ جی عارض بھائی، کیا ہوا؟ کوئی پیغام پہنچانا ہے؟ سجل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ عاصم بھی پاس کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہاں، ذرا کچھ دیر رک جاؤ، میں ابھی آتا ہوں، پھر چلی جانا، عارض کہتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا تھا۔ مہندی کا فنکشن قصر سلطان کے لان میں ہی منعقد تھا۔ کہاں بھاگ رہے ہو دلہا میاں؟ برہان نے اسے پیچھے سے روکا تھا۔ برہان، ذرا 10 سے 15 منٹ کے لیے سب سنبھال لے یہاں، میں ذرا آتا ہوں، عارض کہتا ہوا گاڑی نکالتا باہر چل دیا تھا۔ پیچھے برہان پوچھتا رہ گیا تھا کہ جا کدھر رہے ہو، لیکن سننے والا کون تھا؟ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا شاپنگ بیگ تھا۔ یہ امیمہ کو دے دینا، اور خبردار جو تم نے زبان کھولی سجلے۔ عارض کی بات پر وہ ہنس دی تھی۔ ٹینشن نہیں لے بردر، آپ کا کام ہو جائے گا۔ عارض نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ خوش رہو۔ سجل اور عاصم وہاں سے چلے گئے تھے اور عارض واپس اسٹیج پر آ چکا تھا۔ یوں ہی یہ شام اختتام پذیر ہوئی تھی۔ دوسری جانب ہوا کی کچھ دوستیں آ چکی تھیں اور ان کے ساتھ ساتھ شایان اور زنیرہ بیگم کے کچھ جاننے والے بھی آ گئے تھے۔ ہوا پیروں تک آتی پنک فراک پر گہرے گلابی رنگ کا نقاب اوڑھے ہوئے تھی۔ وہ ادھر ادھر گھومتی مہمانوں کی خاطر تواضع کر رہی تھی، جبکہ امیمہ ابھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ سجل جیسے ہی اس کے کمرے میں آئی تو اس سے دیکھ کر ماشاءاللہ بول گئی۔ وہ گہرے سبز رنگ کا لہنگا چولی پر بھاری کامدار ہم رنگ کرتی پہنے ہوئے تھی۔ اس کے بال دونوں اطراف میں گر رہے تھے، جنہیں اسٹریٹ کیا گیا تھا۔ درمیان میں ماتھا پٹی لگی تھی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ مہندی کی مناسبت سے کیا گیا ہلکا پھلکا میک اپ اس پر سوٹ کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی نفاست سے سجا دوپٹہ۔ وہ اچھی لگ رہی تھی۔ یہ امیمہ کا الگ ہی روپ تھا۔ اس نے امیمہ کی کلائیوں میں گجرے دیکھے جو کل کی طرح نقلی تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے عارض کا دیا پارسل پہنچایا تھا۔ یہ کیا ہے؟ امیمہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں معلوم، عارض بھائی نے بھجوایا ہے۔ سجل کی بات پر امیمہ نے مزید حیرت کا مظاہرہ کیا تھا۔ ہوا کے بلانے پر سجل نیچے چلی گئی تھی۔ امیمہ نے اسے کھولا تو اندر 2 خوبصورت گجرے اس کے سامنے آئے تھے۔ اسے بہت حیرت ہوئی تھی۔ اس کے اندر ایک نوٹ تھا۔ امیمہ نے وہ کاغذ نکالا تو اس پر لکھے الفاظ اسے مسکرانے پر مجبور کر گئے تھے۔ آپ کے ہاتھوں میں نقلی گجرے زیب نہیں دیتے۔ اس نے مسکرا کر اپنی کلائیوں سے نقلی گجرے اتارے تھے اور پھر عارض کے بھیجے گجرے پہن لیے تھے۔ وہ گلابوں سے بنے تھے، لیکن اس کے اوپر موتیے کی ایک لڑی تھی جو کلائیوں سے ہوتی ہوئی انگلیوں میں ڈلتی تھی۔ گجروں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں کے زخم چھپ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد ہوا اور سجل اندر آئی تھی اور پھر اسے ساتھ لیے نیچے چل دی تھی، جس کے بعد باقی تمام رسومات کی ادائیگی ہوئی تھی۔ جیسے تیسے کر کے یہ دن بھی گزر گیا تھا۔ فنکشن کے بعد وہ تھکی ہاری فریش ہوتے ہوئے اپنے بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور آنے والے کو اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ ہوا کہہ رہی تھی وہ تھک گئی ہے تو میں لگا دوں یہ۔ شایان نے دروازے میں کھڑے ہی اسے ٹیوب دکھائی تھی۔ امیمہ نے گہرا سانس بھرا تھا اور اثبات میں سر ہلا دیا تھا۔ شایان کھلے دل سے مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ امیمہ نے کچھ سائڈ پر ہو کر انہیں بستر پر بیٹھنے کی جگہ دی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بستر پر آ بیٹھے تو امیمہ نے اپنے ہاتھ ان کے آگے کر دیے۔ زخم پہلے سے بہتر تھے، لیکن نشانات ابھی بھی موجود تھے۔ شایان نے نرمی سے اس کے ہاتھوں پر مرہم لگائی تھی۔ امیمہ انہیں غور سے دیکھ رہی تھی، شاید پہلی بار۔ اس کی عنبر رنگ آنکھیں اپنے باپ پر تھی، بالوں کا رنگ بھی ان کے جیسا تھا اور نئے نقش بھی بہت حد تک ملتے جلتے تھے۔ امیمہ نے نظریں پھیر دی تھی۔ انہوں نے مرہم لگا کر سر اٹھایا تھا تو امیمہ کو بالکنی کی جانب متوجہ دیکھا تھا۔ بالکنی کا دروازہ بند کر دیتی، سردی آ رہی ہے۔ شایان نے اٹھ کر بالکنی کا دروازہ بند کیا تھا۔ جب اندر سرد ہو چکا ہو تو باہر کی سردی بھی اثر انداز نہیں ہوتی، امیمہ نے مدھم لہجے میں جواب دیا تھا، جس پر شایان سرداہ بھر کر رہ گئے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوں امیمہ، مجھے معاف کر دو۔ وہ بالکنی کے دروازے کو بند کیے اب وہیں کھڑے اس سے مخاطب تھے۔
مجھے نور کو اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بیٹیاں رحمت ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا تھا۔ مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، مجھے معاف کر دو۔ امیمہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا جو اپنا سر جھکائے ہوئے تھے۔ آپ کی ایک غلطی کی وجہ سے میں نے بہت کچھ فیس کیا ہے۔ میرا بچپن اجڑ گیا۔ میں اعتبار کے معاملے میں اتنی بری ہو گئی کہ کبھی دوست نہیں بنا سکی۔ میں رشتوں کو لے کر اتنی سیکیور ہونے لگی۔ میں لفظ محبت سے محروم رہی۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں بگڑا بابا، کچھ بھی نہیں۔ میری ماں بھری جوانی میں مر گئی۔ میرا باپ ہونے کے باوجود بھی مجھے کہنا پڑتا کہ میں یتیم ہوں۔ ہوا کا دل بہت بڑا ہے کہ اس نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن میں پتھر دل ہو چکی ہوں بابا، پتھر دل۔ اگر آپ مجھے میرا بچپن لوٹا سکتے ہیں، میرا اعتبار لوٹا سکتے ہیں، یا میری ماں لوٹا سکتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گی، ورنہ مجھ سے تو بالکل بھی امید مت رکھیے گا کہ میں کبھی آپ کا کیا بھول جاؤں گی۔ امیمہ بولتے بولتے رو دی تھی۔ شایان اس کے منہ سے بابا کا لفظ سن کر ساکت ہو گئے تھے، لیکن اس کے الفاظ دل پر چھڑیوں کی مانند گرنے لگے تھے۔ غلط تو نہیں کہہ رہی تھی وہ، اس کی ایک غلطی سے کتنا کچھ برباد ہوا تھا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا گئے تھے، آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ پلیز یہاں سے چلے جائیں، وہ اپنی آنکھیں بے دردی سے صاف کرتی ہوئی بولی تھی، اور خود بھی اٹھ کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ شایان جھکے سر کے ساتھ کمرے سے نکل گئے تھے۔ ہوا جو ان کے انتظار میں باہر ہی چکر کاٹ رہی تھی، وہ فوراً ان کے سامنے آئی تھی اور نظروں سے ہی پوچھا تھا کہ کیا بنا، جس پر وہ نفی میں سر ہلاتے سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ہوا نے بے بسی سے سر جھٹکا تھا اور دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ امیمہ کا دل اس کے خود کے باپ کے لیے نرم ہو جائے۔ جبکہ امیمہ واش روم سے وضو کرتی نکلی تھی اور جائے نماز بچھا کر عشاء کی نماز ادا کرنے لگی تھی، نماز کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ میرے دل کو نرم کر دے اللہ تعالیٰ، کل نکاح ہے میرا، عارض اگر میرے حق میں بہتر ہے تو اسے مزید بہتر فرما دے، اور اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے میرے حق میں بہتر فرما دے۔ امیمہ نے اپنی نم آنکھیں صاف کی تھی اور پھر تھکاوٹ کے بعد اسے نیند محسوس ہوئی تو وہ جائے نماز سمیٹتی بستر پر جا لیٹی تھی۔ وہ فنکشن سے فارغ ہوتا اپنے کمرے میں آیا تھا، فریش ہو کر نماز ادا کرتا جائے نماز پر بیٹھا اللہ رب العزت کے حضور آنے والی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ یا اللہ مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں ان کی ہر خواہش کو پورا کر سکوں، میں ان کا اعتبار جیت سکوں اور انہیں ایک بہتر زندگی دے سکوں۔ وہ ابھی جائے نماز پر ہی بیٹھا تھا جب دروازہ کھٹکا تھا۔ اس نے جائے نماز اٹھا کر آنے والے کو اجازت دی تھی۔ سو تو نہیں رہے تھے؟ عائزہ نے اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں ماں جی آئے۔ وہ مسکرا کر انہیں لیے بستر پر آ بیٹھا تھا۔ عارض، عائزہ نے اسے پکارا تو مسکرا دیا تھا۔ جی ماں جی میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا تھا۔ خوش رکھو گے نا اسے؟ عارض پھر سے مسکرا دیا تھا۔ جی ماں جی، دیکھو بہت مضبوط بچی ہے، لیکن اندر سے اتنی ہی حساس ہوگی۔ تم اس کی زندگی میں آئے پہلے مرد ہوگے تو وہ تم سے امیدیں وابستہ کرے گی۔ ابھی شاید نہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تم اس کی امیدوں پر پورا اترو گے نا؟ عائزہ نے اس کے سر میں انگلیاں چلاتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا ماں جی۔ عارض نے ان کے ہاتھ پکڑ کر چومے تھے۔ خوش رہو، سو جاؤ، کل تمہارا نکاح ہے۔ عائزہ بیگم اس کا سر سرہانے پر رکھتے ہوئے بستر سے اٹھی تھی۔ آپ بھی آرام کریں، وہ مسکرا کر کہتا ہوا سر ہلا گیا تھا۔ عائزہ نے کمرے کی بتی گل کر دی تھی اور خود اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ نور منزل کی لان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر 2 صوفے موجود تھے اور درمیان میں پھولوں کی سیج تھی۔ پیچھے پھولوں کے گلدستے اس طرح سجائے گئے تھے کہ وہ ہر طرف گھیرا کیے ہوئے تھے۔ معمول سے ہٹ کر آج دھوپ کافی گہری تھی، لیکن موسم سرما کی دھوپ کسے خوشگوار نہیں لگتی۔ ماحول خوابناک سا تھا۔ امیمہ نے بالکنی میں کھڑے ہوئے لان کا سارا منظر دیکھا تھا۔ ہوا ٹی پنک جوڑے میں ملبوس تھی جس پر اس نے ہمرنگ نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ مرد حضرات جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے تھے تو اس کے بعد ہی ان کا نکاح تھا۔ وہ اپنا غرارہ سنبھالتی دوبارہ بستر پر آ بیٹھی تھی۔ سجل اور امارہ کوئی بات کر رہی تھی۔ جب امیمہ کو چپ چپ دیکھا تو دونوں اس کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ پریشان نہیں ہو، عارض تمہارا خیال رکھے گا، امارہ نے اس کے پاس آتے ہوئے اسے تسلی دی تھی۔ مجھے پریشانی اس بات کی ہے کیا میں اس کا خیال رکھ پاؤں گی؟ رشتہ دونوں جانب سے نبھایا جاتا ہے تو کیسے اس کے حقوق پورے کر پاؤں گی؟ امیمہ نے امارہ کے ہاتھ تھامے پریشانی سے بولا تھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ امارہ نے اسے سمجھایا تو مسکرا کر اسبات میں سر ہلا گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھولے شایان اندر آیا تھا۔ امیمہ نے انہیں دیکھا
انہیں دیکھا تھا جو آج اسے بوڑھے بوڑھے لگے تھے۔ شایان نے دروازے میں کھڑے ہوئے اسے دیکھا تھا اور پھر چلتے ہوئے اس تک آئے تھے۔ سجل کی بدولت سب کو ان کی آمد کا معلوم ہو چکا تھا۔ نکاح کے لباس میں ملبوس اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھے اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ گئے تھے اور ایک آنسو امیمہ کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ اس شفقت بھرے ہاتھ کے لیے وہ کتنی عمر ترستی رہی تھی۔ خوش رہو، شایان نم لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ پھر پھولوں کی سیج تلے امیمہ کو لایا گیا تھا اور ایک طرف بٹھا دیا گیا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ امیمہ کی ایک جانب زنیرہ بیگم، شایان اور حاشر کھڑے ہوئے تھے تو دوسری جانب امارہ، آئزہ، حوا اور سجل آ کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑے بہت مہمان پہلے سے آ چکے تھے تو مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی، امیمہ شایان بنت شایان ملک، آپ کا نکاح عارض سلطان ولد سلطان رضا سے بعوض 1,00,000 مہر حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب نے استفسار کیا تو وہ جھکے سر کے ساتھ 3 بار قبول ہے بول گئی اور ساتھ ہی سائن بھی کر گئی۔ آنکھوں کی نمی تیز ہونے لگی تھی۔ اب دوسری جانب نکاح کے بول بولے جا رہے تھے، عارض سلطان ولد سلطان رضا، آپ کا نکاح امیمہ شایان بنت شایان ملک سے بعوض 1,00,000 حق مہر سکہ راج الوقت طے پایا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے۔ عارض نے فوراً ہی 3 بار قبول ہے بولا تھا اور سائن کرنے کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ یا اللہ، عارض کو میرے حق میں بہتر فرمانا اور ہر گرم و سرد میں اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمانا۔ امیمہ نے دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے۔ یا اللہ، مجھے امیمہ کا محرم تو بنا دیا ہے، اب ان کے ہر درد کی مرہم بننا نصیب کرنا اور ہمارے رشتے کو محبت کے ذریعے مضبوط فرمانا۔ عارض دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرے تھے۔ فضا مبارکباد کا شور بلند ہوا تھا، پھولوں کی سیج کو ہٹایا گیا تھا اور عارض اٹھ کر امیمہ کے سامنے آیا تھا۔ امیمہ کے چہرے پر لال جالی دار دوپٹہ تھا جس پر عارض کی دلہن تلے سے لکھا گیا تھا اور اس کی بارڈر پر آیت الکرسی رقم تھی۔ عارض نے آگے بڑھ کر اس کا دوپٹہ اٹھایا تو حوا نے وہ دوپٹہ اتار کر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ عارض کچھ پل کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ گولڈن کلر کی شارٹ کرتی کے ساتھ ہم رنگ کامدار غرارے میں ملبوس تھی۔ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھا گیا تھا اور سر پر گولڈن دوپٹہ تھا جس کے اوپر لال دوپٹہ دے رکھا تھا جواب نہیں تھا نکاح کی مناسبت دے رکھا تھا جو اب نہیں تھا۔ نکاح کی مناسبت سے کیا گیا میک اپ اور اس پر ناک میں ڈالی نتھ اس پر بہت جچ رہی تھی۔ وہ کچھ پل اسے مبہوت ہوتا دیکھتا رہا تھا جو نظریں جھکائے ہوئے تھی، پھر وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا تھا جس پر ہر طرف ہوڈنگ شروع ہوئی تھی۔ امیمہ اس کے یوں سامنے بیٹھنے پر ہڑبڑائی تھی اور نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا جب اس کا شوہر تھا۔ اس کا دل الگ ہی انداز میں دھڑکا تھا۔ عارض کی بادامی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے امیمہ کے ہاتھوں کو تھاما تھا اور ان کی پشت چوم گیا تھا۔ نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ مسکرا دی تھی۔ ہر طرف ہوٹنگ ہوئی تھی اور اس لمحے کو کیمرے میں محفوظ کیا گیا تھا۔ وہ امیمہ کے گھورنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور پھر دونوں کا کافی شوٹ ہوا تھا جس کے ساتھ ہی کھانا بھی کھل چکا تھا۔ آج عارض کو اس کی محبت مل گئی تھی اور امیمہ وہ مطمئن تھی اور اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کچھ دیر کی رسومات کے بعد رخصتی کا شور بلند ہوا تھا اور امیمہ نم آنکھوں سے حوا اور زنیرہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ اس کے بعد شایان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا تھا جس پر وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ عارض گاڑی خود ڈرائیو کر رہا تھا اور امیمہ خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ مجھے محبت سکھانے کا شکریہ، عارض نے ایک دم بولا تھا۔ امیمہ اسے چونک کر دیکھنے لگی تھی اور پھر مدھم سا مسکرا دی تھی۔ عارض نے اسے مسکراتا ہوا دیکھا تو گویا ہوا، اب ایسے مسکرائیں گی تو میں گاڑی کیسے چلا پاؤں گا۔ عارض نے اسے چھیڑا تھا جس پر وہ سرخ ہوئی تھی اور عارض کا کہا گونجا تھا، بیگم یہ آپ کا کون سا روپ ہے۔ عارض نے اسے پھر سے چھیڑتے ہوئے کہا تھا، آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ، مجھے شادی کے پہلے ہی دن مرنے کا شوق نہیں ہے، امیمہ نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا تھا اور تبھی عارض کی نظر اس کے ہاتھوں کی پشت پر پڑی تھی۔ اس نے ایک دم ہی گاڑی سڑک کے ایک جانب روکی تھی جس پر امیمہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ باقی تمام گاڑیاں آگے نکل چکی تھیں، مغرب جلدی ہونے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا تھا۔ پہلے آپ بتائیں یہ کیا ہوا ہے؟ عارض نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے بولا۔
یہ مہندی کا ریئیکشن ہو گیا تھا۔ امیمہ نے اسے لاپرواہی سے بتایا تھا۔ کیا؟ اف امیمہ، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، آرز نے کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی۔ امیمہ نے اسے روکا تھا۔ آرز، یہ پرسوں شام کے ہیں، اب تو بہتر ہو چکے ہیں، امیمہ نے اسے ریلیکس کرتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ وہ ایک دم پریشان ہو چکا تھا۔ درد تو نہیں ہو رہی؟ اس نے ہاتھوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہا تو امیمہ ہنس دی تھی۔ بالکل نہیں، یہ نشان بھی ٹھیک ہو جائیں گے، امیمہ نے اسے تسلی دی تھی۔ پکی بات ہے؟ آرز نے شکی لہجے میں پوچھا تو امیمہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے ہنس دی۔ ہاں، آرز نے نرمی سے اس کے ہاتھ آزاد کیے تھے اور ایک فکر مند نظر اس پر ڈالی تھی۔ آپ کو مہندی نہیں لگانی چاہیے تھی، میں انکار نہیں کر سکی عائزہ خالہ کو۔ امیمہ کی بات پر اس نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی تھی، اور پھر باقی سفر وہ تھوڑی بہت باتیں کرتے آئے تھے۔ گھر آنے کے بعد سب نے آرز کو خوب تنگ کیا تھا اور پھر رات زیادہ ہونے کی وجہ سے سب لوٹ گئے تھے۔ امیمہ کو آرز کے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ کچھ دیر بعد آرز بھی آ گیا تھا۔ میری 28 سال کی زندگی میں آپ سب سے قیمتی تحفہ ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اسے بتا رہا تھا کہ وہ کتنی انمول ہے اس کے لیے، اور وہ خاموشی سے ہر بات پر اپنا ایمان لا رہی تھی۔ پیار ویار سب فرضی باتیں ہیں، امیمہ نے جیسے احتجاج کیا تھا۔ اس کے علاوہ سب فرضی ہے، مجھے ان چیزوں پر اعتبار نہیں، اس نے پھر احتجاج کیا تھا۔ میں دلا دوں گا، مجھے محبت کرنا نہیں آتی، امیمہ نے جیسے ہار مانی تھی۔ میں سکھا دوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ میں کبھی کسی کی محبت کی حقدار نہیں رہی، امیمہ کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ میری بقیہ زندگی کی تمام محبتوں کی حقدار صرف آپ ہیں، آرز نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کیا مجھ سے مخلص رہو گے؟ وہ سوال کر رہی تھی، اپنا اندیشہ ظاہر وہ سمجھ نہ سکا۔ یقین کرے، آپ مجھ سے زیادہ کسی کو اپنا مخلص نہیں پائیں گی، وہ مسکرا کر بولا تو امیمہ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا تھا جسے آرز نے نرمی سے صاف کر دیا تھا۔ اس نے امیمہ کے ہاتھ کو بڑی نرمی سے تھام رکھا تھا۔ آرز کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس کے زخم درد نہ کرے، یہ چھوٹا سا تحفہ قبول کرے۔ امیمہ نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ میں سے ڈبیا اٹھائی تھی جس میں ایک خوبصورت سی انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے وہ آرز کی جانب بڑھا دی تو آرز نے مسکرا کر وہ اس کی انگلیوں میں پہنا دی تھی۔ شکریہ، امیمہ نے کس چیز کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا تھا وہ سمجھ نہ سکا، لیکن مسکرا دیا۔ آپ جانتی ہیں یہ انگوٹھی کب سے میرے پاس ہے؟ آرز نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر امیمہ نے سوالیہ انداز میں آئیبرو چکائے تھے۔ اس رات لاہور میں میں آپ کو پرپوز کرنے والا تھا۔ اس کی بات سنتی وہ حیران ہوئی تھی، لیکن وہ ہنس دیا تھا۔ آپ فریش ہو کر ریسٹ کر لے، کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہے، کل پھر فنکشن ہے۔ امیمہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا جو ابھی تک سفید شلوار سوٹ میں ملبوس تھا۔ مجھے مدد چاہیے ہوگی ان بالوں کو کھولنے میں، امیمہ نے مدھم سے لہجے میں کہا تو مسکرا دیا۔ جو حکم آپ کا، اس نے تابعداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ مسکرا دی تھی۔ وہ بستر سے اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اس کا سنگار ابھی بھی مکمل تھا۔ آرز چلتا ہوا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، وہ دونوں ساتھ کھڑے خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس نے سر جھٹک کر دوپٹے سے پنز اتاری تھی اور آخری پن اترنے پر دوپٹہ زمین بوس ہوا تھا۔ آرز نے جھک کر دوپٹہ اٹھایا تھا اور بستر پر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں مل کر سر سے پنز اتارنے لگے تھے۔ آرز نے احتیاط کے ساتھ آرام سے اس کے بال آزاد کیے تھے۔ پھر آرز فریش ہونے چلا گیا تھا، جس کے بعد وہ بھی آرام دہ کپڑے لیتی واش روم میں گھسی تھی۔ جب وہ فریش ہو کر باہر آئی تو آرز کو جائے نماز پر بیٹھا پایا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے دعا میں مشغول تھا۔ امیمہ بستر پر بیٹھی غور سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تھکاوٹ کے باعث نہ جانے اس کی کب آنکھ لگ گئی تھی، لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود پر کمبل اچھے سے پھیلا دیکھ کر وہ ایک نظر آرز پر ڈال گئی تھی، جو نیند میں نہایت پرسکون دکھائی دے رہا تھا۔ وہ مسکرا دی اور دوبارہ آنکھیں موند گئی۔ بے گھروں کے لیے میدان بہت ہوتا ہے، دیکھ لینا بھی میری جان بہت ہوتا ہے۔ اول تو ضروری ہے محبت، لیکن عزت نفس کا نقصان بہت ہوتا ہے۔ پاس رہنے کی حقیقت سے بھی ہم واقف ہے، چھوڑ جانے کا امکان بہت ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے تجھ سے نہیں کرتا شکوہ، ورنہ باتوں پر تیری دھیان بہت ہوتا ہے۔ آنکھ کا پردہ کرے کس لیے ہم جانتے ہیں، دل پر فائز کیا دربان بہت ہوتا ہے۔ زخم کھانے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے، سچ کہوں ایک انسان ہی بہت ہوتا ہے۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی اور اس نے دھیرے سے ذہن کو ہوش دلانا چاہا تھا۔ جگہ کچھ نئی لگی تو دھیرے دھیرے ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے بغل میں دیکھنے لگی جہاں بستر خالی تھا اور واش روم سے پانی گرنے کی آواز آرز کی موجودگی کا پتہ بتا رہی تھی۔
उसने उठकर वक्त देखा तो घड़ी 9 बजा रही थी। वो इतनी गहरी नींद बहुत अरसे बाद सोई थी, वो भी नींद की गोलियों के बगैर। इतने रोज़ की थकावट के बाद आज उसको सुकून भरी नींद आई थी। वो बिल्कुल फ्रेश सी उठी थी और आरिस के वॉशरूम से निकलने तक अपने लिए अच्छा सा जोड़ा निकाल चुकी थी। वो बालों में तौलिया रगड़ता हुआ वॉशरूम से निकला तो मैमा को अपने सामान के साथ उलझते हुए पाया, जो सिंगार मेज़ पर अपने तैयार होने का सारा सामान बिखेरे उसमें से कुछ तलाश कर रही थी। आरिस खामोशी से उसकी कार्रवाई देखने लगा। जब वो हाथ में पकड़े मोबाइल से किसी को कॉल मिलाने लगी। यार हवा, ये सब इतने हैवी झुमके किस खुशी में रखे हैं तुमने? मेरे कान लटक गए तो मैं तुम्हारे कान मरोड़ दूंगी। दूसरी जानिब से कॉल उठाई गई तो मैमा ने बगैर कोई हाल अहवाल दरियाफ्त किए उसे सुना डाली थी, जो उसकी बात सुनती हंसती थी। कोई हैवी नहीं है, हल्के फुल्के है, शादीशुदा हो अब तुम तो, इतना तो चलता है। हवा ने मुकम्मल तौर पर दांतों की नुमाइश करते हुए कहा था, जैसे वो उसके सामने मौजूद हो। इस चीज़ का अल्लाह ताला तुमसे अलग हिसाब लेंगे, देख लेना। उमामा ने गुस्से से कहा था और सारे बूंदे ज्वेलरी बॉक्स में वापस डालती पलटी थी जब आरिस को खड़ा पाया था। उसे देखकर मुस्कुरा दिया था तो वो भी कुछ शर्मिंदा होती मुस्कुरा दी थी। उसे अपनी टेंशन में मालूम ही ना हो सका कि आरिस कब बाहर आया। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारा नाश्ता लेकर आ रहे हैं, हवा ने कहकर दूसरी जानिब से फ़ोन काट दिया था, जबकि उमैमा हैरान हुई थी। ये लोग क्यों नाश्ता लाएंगे? उमैमा ने हैरत से आरिस से पूछा था, जो सफ़ेद शलवार कमीज़ में बहुत खूबरू लग रहा था। ये भी एक रस्म होती है, हमने मना किया था लेकिन ज़नीरा दादू ने बोला कि हमें रस्मात मुकम्मल करनी है, इसलिए फिर हमने कुछ नहीं कहा। आरिस कहता हुआ टावल एक तरफ रखता सिंगार मेज़ की जानिब आया था। वैसे कितनी अजीब रस्म है ना? उमैमा चंबे से कहती हुई कपड़े उठाती वॉशरूम में घुस गई थी। आरिस मुस्कुराता हुआ बाल संवारने लगा था और ख़ुद पर परफ्यूम छिड़कता वो अब तैयार था, लेकिन उसे उमैमा को साथ लेकर जाना था, इसलिए उसका इंतज़ार करने लगा। उसने एक निगाह बिस्तर पर डाली जो उमैमा सेट कर चुकी थी। वो मुस्कुरा दिया था। वो मोबाइल उठाकर बालकनी में आ गया था और बुरहान को कॉल करता वलीमे के फंक्शन के मुतालिक बात करने लगा था। नवंबर के अंदाज के साथ ही पतझड़ का मौसम भी शुरू होने को था। माहौल में खनकी थी और हवा सर्द थी। अभी धूप के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उमैमा अब सिंगार मेज़ के सामने खड़ी अपने बालों को सुखा रही थी और एक नज़र उठाकर बालकनी में खड़े आरिस की पुश्त को भी देख लेती थी। बाल सुखाने के बाद जब उसका ध्यान सिंगार मेज़ पर गया तो वहाँ एक झुमकों की जोड़ी सजी हुई थी। उसने हैरत से आरिस की पुश्त को देखा था। वो सर झटकती हल्का फुल्का तैयार हुई थी। आरिस की पहनाई गई अंगूठी उसकी उंगली में चमक रही थी। गले में एक चैन पहनती वो अब कानों में झुमके डाल रही थी। फिर तैयार होती वो जूते पहनने लगी। तभी आरिस कमरे में दाखिल हुआ था और उसे सर तपाव देखने लगा, जो महरून हल्के से कामदार जोड़े में हम रंग कैपरी और दुपट्टा लिए, बालों को आधा बांधे और हल्के फुल्के मेकअप के साथ बहुत खूबसूरत लग रही थी। कानों में सिल्वर रंग के झुमके उसके लिबास को मुकम्मल कर रहे थे। आरिस मुस्कुरा दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये झुमके इतने ज़्यादा अच्छे लगेंगे इस ड्रेस के साथ। आरिस की बात पर उसने आईने में अपना अक्स देखा था। हाँ, तुम्हारी चॉइस काफ़ी अच्छी है, उमैमा मुस्कुरा कर गोया हुई। वो तो मैं मानता हूँ। आरिस उसके ऐन पीछे खड़ा था, शीशे में नजर आते उसके अक्स को देखते हुए बोला था, जिस पर उसने उसे घूरा था। चले? उमैमा की बात पर वो सर हिलाकर उसे गुजरने का रास्ता दे गया था। उमैमा भी दरवाजे तक पहुंची थी कि आरिस ने उसकी खाली कलाइयाँ थामी थी और उसे वापस खींचा था। अब क्या? उमैमा ने खुद को गिरने से बचाते हुए सवालिया अंदाज में बोला। आरिस उसे लेता हुआ सिंगार मेज़ पर आया था, जहां एक तरफ चूड़ियों का स्टैंड सजा था, जिसमें करीबन हर रंग की चूड़ियाँ मौजूद थी। आरिस ने आगे बढ़कर उसमें से महरून की शेड की सुर्ख चूड़ियाँ चुनी थी और उसके हाथों को आगे करने का इशारा किया था, जिस पर वो झिझकी थी। मैंने कभी पहनी नहीं है तो अजीब लगेंगी, उमैमा ने सर झुकाते हुए कहा था। आरिस ने थोड़ी से पकड़कर उसका सर ऊंचा किया था। दोनों की नज़रें मिली थी। आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं होगा, लेकिन कभी कभी नई चीज़ों को ज़िंदगी में जगह देनी चाहिए, आरिस ने कहा तो वह इस बात में सर हिला गई, जिस पर आरिस मुस्कुराता हुआ उसकी कलाइयों में नरमी से चूड़ियाँ भर गया। फिर दोनों हाथों को नरमी से चूमते हुए वो छोड़ गया। उमैमा के लिबास का रंग उसके रुखसार पर नुमायाँ होने लगा, जिस पर आरिस हंस दिया और उसका हाथ थामे नीचे चल दिया। हाथों में हाथ लेके यहाँ से गुजर चले, कदमों में पुल सिराज सही रास्ता तो है। नाश्ते की टेबल पर खुशगवार माहौल में नाश्ता जारी था। खाने के साथ साथ बातें भी जारी थी और वक्फे से कसर सुल्तान में कह कहे गूंज रहे थे। हवा नाश्ता लेकर आई थी और अब वो अमारा के साथ टेबल पर लवाजमात वक्फे से पूरे कर रही थी, क्योंकि अमारा भी जल्दी नाश्ता कर चुकी थी।
آج سردی کچھ زیادہ ہے یا مجھے محسوس ہو رہی ہے؟ امیمہ نے ٹھٹھرتے ہوئے کہا تھا اور ہاتھوں کو باہم رگڑا تھا۔ تمہیں محسوس ہو رہی ہے، ورنہ موسم میں خنکی تو قدرتی فعل ہے۔ ہوا نے اسے تنگ کرنے کی غرض سے کہا تھا، اور ورنہ آج معمول سے ہٹ کر واقعی سردی زیادہ تھی۔ امیمہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا، تبھی عارض نے اس کے دونوں ہاتھ جو اس کی گود میں دھرے تھے وہ پکڑے تھے اور اپنے ہاتھوں کی گرمائش سے اس کے سرد پڑتے ہاتھوں کو حرارت بخشی تھی۔ امیمہ نے نظریں اٹھا کر عارض کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرا دیا، جس پر امیمہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اسی لمحے شایان نے اس کی جانب ٹیوب بڑھائی تھی۔ یہ لگا لینا ہاتھوں پر، نشان ختم ہو جائیں گے۔ امیمہ نے ہاتھوں کو جھولی میں گرایا ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی تھی اور وہ لب بھیج گئی، لیکن پھر بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہنے لگی، بیرونی زخم نشان چھوڑ جائے تو آہستہ آہستہ مندمل ہو جاتے ہیں، لیکن زخم اگر اندرونی ہو تو وہ تاحیات تازہ رہتے ہیں۔ امیمہ نے کہا تو ٹیبل پر یکدم خاموشی چھا گئی۔ ماحول میں تناؤ سا پھیلنے لگا۔ عارض، تم امیمہ اور امارہ کو پارلر ڈراپ کر دینا، میں وینیو پر چلا جاؤں گا۔ حاشر نے ٹیبل کا ماحول واپس بحال کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، میں ماجی کے ساتھ گھر کو اور مہمانوں کو دیکھ لوں گی۔ امیمہ کے ساتھ سجل نے جانے کا بولا تھا، وہ پارلر ہی آ جائے گی۔ امارہ انہیں کچھ وقت اکیلا دینا چاہتی تھی اور وہ واقعی عائزہ بیگم کو مہمانوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اس کی بات پر عارض نے سر ہلا دیا اور ہاتھ بڑھا کر شایان کے سامنے پڑی ٹیوب کو اٹھا لیا۔ خالہ، میں کمرے میں چلی جاؤ، سردی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، طبیعت ناساز ہے کچھ، امیمہ نے عائزہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں ضرور، آرام کر لو کچھ دیر، پھر عارض تمہیں پارلر چھوڑ آئے گا، لیکن دوائی لے لینا بیٹا۔ عائزہ نے نرمی اور محبت سے اس سے کہا تو امیمہ نے سر ہلاتے ہوئے عارض کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ آزاد کروائے تھے اور کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شام میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ ہوا سے گلے مل کر ایک نظر شایان کو دیکھ کر اپنے کمرے میں چل دی تھی۔ ناشتے کا سامان لے کر نور منزل سے شایان اور ہوا ہی آئے تھے۔ زنیرہ بیگم کل سے کچھ بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ گھر پر ہی موجود تھی۔ عارض کچھ دیر بعد کمرے میں آیا تو وہ بستر پر ایک طرف سمٹ کر بیٹھی تھی، گھٹنوں پر سر ٹکائے، شاید رونے کا شغل فرمایا جا رہا تھا۔ عارض قدم قدم چلتا ہوا اس تک آیا تھا اور پھر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس کے بازو چہرے سے الگ کیے تھے تو وہ ٹانگیں لٹکائے بیٹھ گئی، نم آنکھیں رونے کی چغل کھا رہی تھی۔ اس نے امیمہ کے ہاتھ اپنے سامنے کیے تھے اور نرمی سے ان پر ٹیوب لگانے لگا تھا۔ امیمہ نم آنکھوں سے اسے گھٹنوں کے بل بیٹھے دیکھ رہی تھی، جو شلوار قمیض میں بہت وجیح دکھ رہا تھا۔ ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے جو جھکنے کی وجہ سے مزید نیچے گرے ہوئے تھے۔ بادامی آنکھیں اس کے ہاتھوں پر ٹکی تھی۔ جو چیزیں بولتے ہوئے خود آپ کو بھی اذیت ہوتی ہے وہ کیوں بولتی ہیں؟ عارض کی بات پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جس سے اس نے بڑی عقیدت سے اپنے ہاتھوں پر چنا تھا۔ امیمہ جواباً خاموش رہی تھی۔ یہ کھا لے اور تھوڑی دیر آرام کر لے، تھکاوٹ کے باعث بخار ہو رہا ہے۔ عارض نے ایک سفید گولی اس کی جانب بڑھائی تھی اور اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک گلاس بھی۔ امیمہ چپ چاپ وہ کھا گئی تھی اور آرام کی نیت سے لیٹ گئی تھی۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد عارض اسے پارلر چھوڑایا تھا۔ سردی میں اضافہ ہو چکا تھا، ایسے میں ولیمے کا فنکشن کھلی فضا میں منعقد کیا گیا تھا۔ ہلکی ہلکی دھوپ بھی تھی، یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی پر سارے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایک کھلا سا سبزہ زار تھا جس کے اطراف میں خوبصورت چوٹیاں تھیں اور سورج کی ہلکی پھلکی کرنوں میں وہ اپنی پوری شان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے دامن میں کھلا سبزہ زار تھا جس پر ایک طرف اسٹیج بنا تھا، جسے آسمانی اور سفید رنگ کے امتزاج کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وقفے وقفے سے کرسیاں اور ٹیبل لگے تھے۔ ایک جانب کھانے کے ٹیبل سجے تھے جس میں سے اشتہا انگیز خوشبو آ رہی تھی۔ مہمان آ رہے تھے اور تمام گھر والے مل کر انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ عارض ایسے میں ابھی گھر سے تیار ہو کر نکلا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم عاصم کے ساتھ چلی جاؤ، میں آ رہا ہوں امیمہ کو لینے، اس نے کہہ کر فون کاٹ دیا اور پارلر کے راستے پر گاڑی ڈال دی۔ کچھ دیر بعد وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے جھک کر اس کی میکسی گاڑی میں سلیقے سے رکھتے ہوئے نظر آ رہا تھا۔ پھر ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھتا ہوا وہ گاڑی کا دروازہ بند کر گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا وہ گاڑی چلا گیا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے اب؟ عارض نے فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن پتہ نہیں رات تک ٹھیک رہتی ہوں یا نہیں، امیمہ نے ایک نظر اپنے بھاری جوڑے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیوں؟ عارض نے حیرت کا اظہار کیا تھا۔ اتنا بھاری جوڑا ہے، میں تو سوچ رہی تھی چلوں گی کیسے، اوپر سے ہیلز بھی پہن لی ہے، امیمہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو عارض مسکرا دیا۔ آپ جاگرز پہن لیتی یا کل کی طرح کھوسا، اس نے جیسے مشورہ دیا تھا۔
واہ آریس، یہ آئیڈیا مجھے کیوں نہیں آیا؟ امیمہ نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے منہ کھولا تھا۔ اس کے تاثرات پر آرس کہا لگانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سچ کہوں تو آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، آرس نے نرمی سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا اور پھر مسکراتے ہوئے سامنے سڑک پر نظریں جما گیا تھا۔ اور میری سوچ کے برعکس تم بھی اس اسکائی بلو پینٹ کوٹ میں اچھے لگ رہے ہو۔ امیمہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے بولا تو وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب آپ کی سوچ کے برعکس؟ آرس کے شاکی لہجے پر امیمہ کی کھلکھلاتی ہنسی کی آواز گاڑی میں گونجی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ یہ رنگ تم پر اچھا لگے گا، امیمہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی، ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئی آوارہ لٹ کو پیچھے کر رہی تھی۔ آرس نے گاڑی ایک دم ہی ایک طرف روکی تھی اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ امیمہ اس کی اس حرکت پر چونکی تھی۔ امیمہ مجھ سے وعدہ کرے کہ زندگی میں کبھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ آرس کی بے تکی پر اس نے اسے کنفیوز نظروں سے دیکھا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس رشتے میں اعتبار قائم کروں جو دو طرفہ ہو۔ میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا تو آپ بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گی۔ آرس نے کہتے ہوئے ہاتھ اس کے آگے بڑھایا تھا۔ امیمہ نے اپنی عنبر رنگ آنکھوں سے اس کی بادامی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ پر اپنا مہندی اور مندمل ہوئے زخموں سے سجا ہاتھ رکھ گئی تھی۔ چوڑیوں کی کھنک گاڑی میں گونجی تھی تو آرس نے اس کی کلائیوں میں پہنی چوڑیاں دیکھی تھی جو اس کے جوڑے کی خوبصورتی کو نکھار رہی تھی۔ آرس نے مضبوطی مگر نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام لیا تھا اور پھر کچھ دیر ان عنبر رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہمیں چلنا چاہیے اب، امیمہ نے گلا کھنکارتے ہوئے اسے ہوش دلایا تھا، جس پر وہ مسکرا کر سیدھا ہوتا گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولے اس کو باہر نکلنے میں مدد کر رہا تھا۔ باہر نکال کر اس کا جوڑا جھک کر درست کیا تھا اور پھر کھڑا ہوتا ہوا اس کے سر پر سجے دوپٹے پر پن درست کر گیا تھا۔ امیمہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بخوبی نوٹ کر رہی تھی اور دل الگ ہی انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چلیں، آرس نے کہتے ہوئے اپنا بازو موڑے اس کے سامنے کیا تھا، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے بازو میں اپنا بازو ڈالتی آگے چلتی تھی۔ ان کا پرجوش سا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ اسٹیج پر کھڑے مہمانوں کے ساتھ تصاویر بنوا رہے تھے، پھر باری باری سب سے ملے اور خود کے ایک لمبے فوٹو شوٹ سے فارغ ہوتے ہوئے وہ اب کھانا کھانے کی غرض سے بیٹھے تھے کہ جب ہوا ان تک آئی تھی۔ وہ ٹی پنک کلر کی لمبی پیروں تک آتی میکسی کے ساتھ ہم رنگ نقاب اوڑھے مسکراتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ قبول کرے، ہوا نے کہا تو آرس اور امیمہ نے سوالی نظر سے اسے دیکھا جو اب اسٹیج سے نیچے کسی کو اشارہ کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہوا کا دیا تحفہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ایک فل سائز فریم تھا جس میں آرس اور امیمہ کی نکاح کی تصویر تھی۔ آرس نے امیمہ کے ہاتھ لبوں سے لگا رکھے تھے اور امیمہ نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ وہ بلا شبہ ایک خوبصورت تصویر تھی جس میں بہت سے احساسات چھپے ہوئے تھے۔ آرس اور امیمہ کی نظریں ملی تھی اور پھر دونوں نے ہوا کا شکریہ ادا کیا تھا۔ فنکشن کافی دیر تک جاری رہا تھا اور پھر سب مہمان گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ زنیرہ بیگم نے جانے سے پہلے امیمہ کو گلے لگایا تھا اور خوش رہنے کی دعائیں دی تھی۔ شایان نے البتہ اس کے سر پر پیار دیا تھا اور پھر اسے گلے لگانا چاہا تھا لیکن رک گئے تھے۔ آج میں واپس لوٹ جاؤں گا، مجھے شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دینے کا شکریہ، شایان نے نم ہوتی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آرس نے باپ بیٹی کو دیکھا تھا۔ امیمہ خود پر ضبط کیے ہوئے تھی اور شایان کی آنکھوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ آرس نے امیمہ کا ہاتھ تھاما تھا اور اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ خیال رکھو گی نا اپنا؟ شایان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا اور ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے ایک آنسو بہہ نکلا تھا۔ امیمہ کی آنکھیں نم ہونے لگی، گلا رندھا گیا۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی لیکن اگر وہ کچھ بھی بولتی تو آنسو لازماً نکلنے تھے، وہ ضبط کرتی ہوئی خاموش رہی۔ لیکن آرس نے آگے بڑھ کر شایان کو گلے لگایا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، میں خیال رکھوں گا ان کا۔ شایان آرس کے گلے لگتے ہوئے رو دیے تھے بے بسی سے اور پھر امیمہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے وہ چلے گئے تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، امیمہ نے آرس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کا چہرہ اٹھانے پر امیمہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا تھا۔ فنکشن اپنے اختتام کو تھا۔ آرس نے فوراً سر ہلایا اور برہان کو آواز دی۔ سب سے مل کر وہ امیمہ کو لیتا ہوا گھر لوٹ گیا۔ باقی سب بھی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ امیمہ پورا راستہ خاموش رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد وہ کپڑے تبدیل کرتی ہوئی آرام دہ کپڑوں میں بستر پر آ بیٹھی تھی۔ ہاشر، امارہ اور عائزہ بیگم کچھ دیر پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ کر باتیں کر کے اس کا دل بہلا کر گئے تھے۔ اب رات کافی ہونے کی وجہ سے سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ وہ خاموشی سے بستر پر بیٹھی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں ان کھلے تحائف رکھے تھے۔ اس کی جویلری سنگھار میز پر بکھری ہوئی تھی جسے آرس سمیٹ رہا تھا۔
आरिस ने उसे पुकारा तो वो चौंकी थी। जी, उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा था। कॉफ़ी पीने चले? और कुछ देर बाद वो इस्लामाबाद की वीरान सड़कों पर चल रहे थे। उमैमा ने सब्ज़ रंग की शलवार कमीज़ के ऊपर भूरे रंग का कोट पहन रखा था और आरिस ने ब्लैक ट्राउज़र पर ब्लैक ही कोट पहन रखा था। रात की इस पहर फ़िज़ा में सुकूत था और ऐसे में वो दोनों कोट की जेबों में हाथ डाले कदम से कदम मिलाते चल रहे थे। कॉलोनी के आखिर में एक कैफ़े बना था। आरिस उसे लिए वहीं जा रहा था। हल्की फुल्की बातों से वो पहले ही उमैमा का ध्यान बटा चुका था। मेरे आइडियल मेरे बाबा थे। उन्होंने मुझे हमेशा लड़कियों की इज़्ज़त करना सिखाया था। वो कहते थे बेटियां घर की इज़्ज़त होती है और इज़्ज़त को इज़्ज़त और मोहब्बत से रखना चाहिए। आरिस की आवाज़ फ़िज़ा में खामोशी में इर्तियाश पैदा कर रही थी। वो माजी की बहुत इज़्ज़त करते थे, हमेशा उन्हें आप कहते थे। उनकी ख्वाहिश थी कि हमारी कोई बहन होती, लेकिन कुदरत के अपने फ़ैसले होते हैं। उमैमा ने उसकी आवाज़ में नमी महसूस की थी, या शायद उसका वहम था। उसने नज़र उठाकर उसे देखा जो एहन सामने देखते हुए बोल रहा था। मैं जब बाहर पढ़ने के लिए गया तो वहाँ वैसी लड़कियाँ नहीं थी जैसी मेरे बाबा ने हमेशा मुझे बताई थी। आरिस कहता हुआ लम्हे भर को रुका था। मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा, लेकिन वो मेरी तरबियत के बरखिलाफ़ थी। आरिस की बात पर उमैमा ने सर उठाया। उसे फिर से देखा था, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। मुझे उनमें दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैं उनकी इज़्ज़त करता था, आज भी करता हूँ। आरिस ने एक नज़र उसे देखा था जो उसे ही देख रही थी। वो दोनों अब कैफ़े के सामने खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। उमैमा उसके बोलने की मुंतज़िर थी और आरिस उसे देखने में मसरूफ़ था। उसने आगे बढ़कर उमैमा के लिए कैफ़े का दरवाज़ा खोला और फिर उसके बाद खुद भी अंदर दाखिल हो गया। एक टेबल पर बैठते हुए उन्होंने कॉफ़ी मंगवाई और कॉफ़ी आने के बाद उसने दोबारा बात का आगाज़ किया। मैंने वहाँ जाकर सीखा कि सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं हो सकती और सारे लड़के भी एक जैसे नहीं होते। आरिस ने नरमी से उसे देखते हुए कहा था, जो सर झुकाए कॉफ़ी का मग देख रही थी। मैं सबको गलत नहीं समझती, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं कर पाती, चाहूँ भी तो भी नहीं। उमैमा ने धीरे से उसे बताया था, मुझ पर भरोसा करके देखें, मैं आपका एतबार नहीं तोड़ूंगा। आरिस ने कप टेबल पर रखते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ धरा था। उमैमा ने मुस्कुराकर सर हिला दिया था। फिर माहौल में फैली सौगवारियत को कम करने के लिए आरिस उसे अपने और बुरहान की किस्से सुनाने लगा था, जिस पर उमैमा ना चाहते हुए भी हंसती जा रही थी। कैफ़े चूँकि कॉलोनी के बिल्कुल ही इख्तिताम पर था, तो शीशे की दीवार के पार उन्हें बाहर की सड़क का मंजर भी नज़र आ रहा था। तभी बाहर से गुजरती एक बाइक की आवाज़ पर उमैमा चौंकी थी और इश्तियाक से बाहर देखने लगी थी। बेनली TRK 251, उमैमा ने ज़ेरे लब कहा था। वो एक टूरिंग बाइक थी। उसके गुजरने के बाद भी उमैमा बाहर देख रही थी, तो आरिस ने उसकी हरकत का गौर से जायज़ा लिया था। मुझे लगता है आपको बाइक्स वगैरह पसंद है, आरिस ने कहते हुए कॉफ़ी का घूंट भरा था। तो उमैमा पूरी तरह उसकी जानिब घूमी थी और आंखों में खुशी लिए उसे बताने लगी, हाँ, लेकिन मुझे टूरिंग बाइक्स पसंद है। मैंने कई साल की सेविंग्स के बाद एक टूरिंग बाइक ली थी, लेकिन मैं उसे एक बार भी चला नहीं पाई थी। उमैमा की सारी एक्साइटमेंट झाग की तरह बैठी थी। क्यों नहीं थी चला पाई? आरिस ने नरमी से उससे पूछा था। जिस दिन बाइक घर आई थी उस दिन नानू ने मुझे बहुत डांटा था और मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी। उन्हें लगता था ये बहुत ख़तरनाक काम है। मेरा इरादा उस पर कश्मीर जाने का था, लेकिन उसे चलाना तो दूर, मैं उस पर बैठ भी ना सकी। नानू ने मुझे कभी नहीं डांटा था, हमेशा मेरे फैसलों पर मेरा साथ दिया था। तो उस दिन उनकी डांट के बाद मैंने वो बाइक उसी वक्त बेच दी। उमैमा ने अफसरदगी से सारी दास्तान उसके गोशगुजार की थी। तो आपको बाइक चलानी आती है? आरिस ने कॉफ़ी के आखिरी घूंट भरते हुए कहा था। उमैमा भी अपना मग खाली कर चुकी थी। हाँ, अबीहा के पास बाइक थी। यूनिवर्सिटी के शुरू के दिनों में मैंने उसकी बाइक का हश्र कर दिया था, लेकिन सीख ली थी। उमैमा ने हंसते हुए उसे अपना कारनामा बताया, तो वो जो मुसलसल मुस्कुरा रहा था मज़ीद मुस्कुरा दिया। अबीहा कौन वैसे? आरिस ने पूछा। तो उमैमा ने बताया, यूनिवर्सिटी में काफ़ी दोस्त थे, लेकिन अबीहा से कुछ ज़्यादा दोस्ती थी। और वो हमारी शादी पर नहीं आई क्या? आरिस बच्चों की तरह उसे सवालात कर रहा था। वजह सिर्फ उसको खुद के साथ कंफर्टेबल करना था। नहीं, वो लास्ट सेमेस्टर पूरा किए बगैर अपने वालिदैन के पास बाहर चली गई थी। उमैमा ने उसे मुस्कुराकर बताया था। फिर याद आने पर कहने लगी, उसी रात जिस दिन तुम लाहौर जा रहे थे, मैं एयरपोर्ट पर उसी को छोड़ने आई थी। उमैमा ने कहा। तो दोनों को एक साथ बहुत कुछ याद आया था। वो दोनों ही एक दूसरों की नज़रों में देखते हुए खामोश हो गए थे। फिर वो वापसी के लिए उठ गए थे। एक बात पूछूं? उमैमा ने आरिस की तरफ निगाहें घुमाते हुए पूछा था। हज़ार पूछे। आरिस ने मुस्कुराकर उसका हाथ अपने हाथ में थामा था और अपने कोट की जेब में अड़सा था। अब वो दोनों साथ साथ चल रहे थे।
تم مجھے بتا سکتے تھے کہ تمہارا اس سب میں کوئی قصور نہیں تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں کچھ کہا؟ عارض جانتا تھا اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ میں کچھ بھی کہتا آپ گواہ کے بغیر مجھ پر یقین نہ کرتی، اس لیے میں آپ کی زندگی سے دور چلا گیا تھا۔ عارض نے رک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی رک گئی تھی۔ عارض نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے تھے۔ امیمہ نے لمحے بھر کو آنکھیں بند کی تھی اور گہری سرد سانس اندر اتارتے ہوئے کہنے لگی، تم مجھ سے تھک تو نہیں جاؤ گے؟ کبھی نہیں، عارض نے مسکرا کر جواباً کہا تو امیمہ سر جھٹک گئی تھی۔ وہ پھر سے چلنے لگے تھے اور دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر واپس لوٹ گئے تھے۔ دوران افق پر بادلوں میں چھپا چاند انہیں ساتھ ساتھ چلتے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ ہم نے اس چہرے کو باندھا نہیں مہتاب مثال، ہم نے مہتاب کو اس رخ کے مماثل باندھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔